السلام علیکم دوستوں، جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے جس میں پورا ایک انڈین ایروپلین چارٹرڈ کیا گیا ڈنکی مارنے کے لیے، اور ایک بارات کا ڈھونگ رچایا گیا اور ان کی منزل امریکہ تھی۔ وہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، کس طرح سے لوگ گئے، کہاں سے لوگ گئے، کتنے پیسے دیے، ایجنٹ نے ان سے کیا پرومس کیا تھا، اور یہ معاملہ برسٹ کس طرح ہوا، کس طرح امریکن گورنمنٹ کو اس واقعے کی خبر ہوئی اور یہ سارا معاملہ راز فاش ہوا اس کا۔ آئیے سنتے ہیں شاہد بھائی کی زبانی۔ شاہد بھائی، یہ معاملہ ہے جولائی 2024 کا۔ انڈین ایجنٹ ہیں، انہوں نے پورا ایک گیم بنایا اور سب یعنی 160 کے قریب افراد تھے، اچھا، جس میں سے سب سے 25 لاکھ روپے لیے انہوں نے، 25 لاکھ، اور ان کے جو پاناما میں تھے سہولت کار ایجنٹوں کے، انہوں نے ایک شادی کی تقریب ارینج کی وہاں، اس میں چائنیز ان کے ساتھ تھے، ایک دو ایجنٹ کے آدمی، جس کو شاہد بھائی ڈیسٹینیشن میرج کہتے ہیں، ڈیسٹینیشن میں کہ دور جا کے ہم کہیں ادا کرنا شادی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے بکنگ وغیرہ، ہوٹل ریزرویشن، ہال کی بکنگ، ہر چیز کی اتنا زبردست پلان بنایا، اور وہاں سے انڈیا میں ہر آدمی سے 20 سے 25 لاکھ روپے لیے، جس میں یہاں سے آنے کے بعد پاناما سے جو ساؤتھ پاناما کے جنگل ہے وہاں سے بارڈر کراس کرا کے انہیں میکسیکو کے راستے امریکہ تک لانا۔ تو وہ امریکن کو بھی خبر تھی، انہوں نے پھر ایک ایگریمنٹ کیا پاناما کی گورنمنٹ سے، اور ان کو اس مد میں کہ وہ جو ساؤدرن بارڈر ہے ان کا، اس کو کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے ان کو $6 ملین بھی دیے۔ اچھا، اس معاملے کو برس کرنے کے لیے ایک طرح سے ان کو انعام دیا گیا، پاناما کو انعام دیا۔ $6 ملین آپ کو 2 مہینے ملیں گے، $6 ملین، $12 ملین۔ آپ نے اپنا جو ساؤدرن بارڈر ہے نا، وہاں سے کسی کو نکلنے نہیں دینا ہے۔ اچھا، یہ جو فلائٹ آئی، انہوں نے اتنا باریک کام کیا تھا کہ ہر آدمی کے پاس سوٹ کیس میں بڑے خوبصورت نئے کپڑے تھے، سب کی وہاں گرومنگ کرائی کہ ایسے ہی لگے کہ بھائی شادی میں جا رہے۔ اور یہ صرف 2 علاقوں کے لوگ تھے، سارے کے سارے۔ اچھا، یہ مختلف جگہوں سے نہیں تھے انڈیا کے؟ نہیں، صرف ہریانہ کے تھے، اس میں کوئی 40 کے قریب لوگ، اور باقی سب انڈین گجرات سے تھے، کوئی 73 سے ابو تھے، وہ سارے وہیں کے تھے۔ اچھا، دوسرے، اور ایک گاؤں کے تو ایسے تھے کہ جس میں میرے خیال سارے رشتے دار تھے، کوئی 20-22، سبھی آ رہے تھے امریکہ۔ اور انہوں نے وہ پلین بھی چارٹرڈ کر لیا، دہلی سے ان کی آرام سے ہو بھی گئی، سب کو مل گیا ویزا، کیونکہ وہاں اصل میں ان کی جو بھی ہے امریکہ، لیٹن امریکہ، ان سب کی ایمبیسیز ہے وہاں، تو وہاں ہو جاتا ہے، جگاڑیں لگ جاتی ہیں ان کی۔ تو وہ ان لوگوں نے ویزے لگوائے، باقاعدہ پلین چارٹرڈ کیا، یہاں آئے اور آتے ہی بیچارے در لیے گئے۔ بات یہ ہے کہ پر ہیڈ 25 لاکھ اور انڈین 25 لاکھ، مطلب پاکستانی 75 لاکھ روپے، اتنی بڑی رقم انہوں نے دی۔ اور یہ ہے کہ انلیگل طریقے سے آنا اور اس کے بعد پھر پھنس جانا، پھر اریسٹ ہونا، پھر ڈیٹینشن سینٹر میں جانا، اور پھر اپنے ملک میں بدنامی، کسی نے گھر بیچا ہوگا، کسی نے دکان بیچی ہوگی، جس طرح پاکستان میں کشتی کے جو حادثہ ہوا، لوگوں نے لاکھوں روپیہ دیا اور اس کے بعد ان کو کیا انعام ملا۔ تو برائے مہربانی پیغام دینے کا یہی ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے، اس قسم کی انلیگل ایکٹیویٹیز سے بچیں۔ شاید بھائی اور کچھ بتائیں اس واقعے کے بارے میں؟ بس تو وہ اتنا اچھا پری پلان تھا، اسی لیے انڈین ابھی آج کل یہاں مصیبت میں سب سے زیادہ یہ آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ چائنیز ہیں، چائنیز بھی بہت آتے ہیں میکسیکو کے راستے سے، پاکستانی 1% سے بھی لیس ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی یہاں کوئی انلیگل ہوتا بھی ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو وہاں سے ویزے پہ آیا ہو اور یہاں اوور اسٹے، بارڈر کود کے آنے والے یا نیچے سے آنے والے نہ ہونے کے برابر، لیس دین 1% ہے، شاید 10,000 میں ایک آدھ کوئی ہو، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایمبیسی نہیں ہے۔ حالانکہ میکسیکن جو ہے
وہاں امیگریشن وہ بہت سختی کرتی ہے انڈینوں پہ، چاہے وہ ویزا بھی لے کے آئیں تو بھی مشکل کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ ان کے لیے، اور بہت سی دفعہ ان کو ڈیپورٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ ان ہاسپٹیبل گیسٹ کے طور پہ انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کسی پری پلان سے ہی آیا ہے، اچھا، یعنی اس نے ویزا تو لے لیا ہے، ایئرپورٹ پہ قدم رکھتا ہے جب بھی وہ میکسیکو یا ہونڈوراس گوئٹا کہیں بھی ایئرپورٹ پہ قدم رکھتا ہے تو آلریڈی اس کو یہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ یہ آگے جانا ہے، اس نے یہاں نہیں آیا ہے یہ وزٹ کرنے ہمارے ملک میں، ہمارا ملک دیکھنے نہیں آیا ہے، یہاں ٹائم اسپینڈ کرنے نہیں آیا، یہ آیا ہی جانے کے لیے آگے، تو وہ اس لیے ان لوگوں کا وہاں اب سب سے زیادہ مصیبت میں بھی یہی ہے کیونکہ زیادہ تعداد بھی انہیں کی ہے، تو مصیبت بھی ظاہر ہے انہیں کی سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح نہ کریں. شاید کوئی آخری پیغام ان ایکٹیویٹیز سے ہوشیار رہنے کے لیے؟ بس کام ڈاؤن رہیں، کسی غلط چکر میں نہ پڑیں، کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑیں. خیر پاکستان سے تو اب ناممکن سا ہو گیا آنا لوگوں کا اللیگل طریقوں سے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی سنہرا باغ دکھاتا ہے تو وہ سب جھوٹ ہے بھائی. جو آپ کے پیسے ہیں اپنے پاس رکھیں، خیال کریں. بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے ایک اسٹوری سنی اور یہ حقیقت ہے، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، کوئی من گھڑت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.